سیدت الجلیلت الطاہرہ زکیہ نکیہ رضیہ مرضیہ مخدومت المظلومت المحرومت انحق میراث ابیہا سیدت النساء العالمین صلوات الصلاة والسلام على حسن الأمير المسموم وعلى حسين غریب المظلوم المقتول السعد علاقے غریب کو عدن جن کول مال نہ ہوئے جن کول دولت نہ ہوئے جن کول زر نہ ہوئے رب غریب کو عدن جن وطن دور ہوئے کلا نہیں نال ویڑا دپور ہوئے جن نال چھوٹیاں دھیاں ہوئے وریاتی ہوئی وسط گھر چوالو ایسے آج نو محرم مقتل علماء فرمین نادج حسین ارد گرد دشمنیاں فوجان کہنا جگر علی دی دادے دی ہوئیے کہ 9,000 بندے دا کافل ہے کہ 9,500 بیان ہے پوچھ دی کڑی حسین کوئی تیڑا حامی بھی ہے ٹھڈا صاحب کے حسین آدھے سارے تد براد خوند پیاسین اما دی جائی میں ایک رات دی محلت منگنی ہے 9 محرم دیگر دا ٹرم ہے سید آدھے غازی میں دے نیڑے آج دا غازی نیڑے آئے آدھے لگا وانجس خیمے جت بیٹھے عمر ابن سعد وان کی آنکھ میں دا سردار آج دی رات دی محلت مگنا ہے کال تو جنگ شروع کر دے میں علماء دو وجہ لکھیں پہلی وجہ کیوں انہ کمینہ دی کوشش ہے راتی حملہ کرے سو زہرا دیاں دیاں دے برائی مار چھڑے سو خیمے لٹ گن سو عباس ترکی آیا جب کو آج دی رات محلت دے ویدہ سردار فی فرمائند ہے ملی محلت علماء دو وجہ لکھین پہلی وجہ چاندہا راج کے اللہ دی عبادت کر کے باچ گئی ہے ایک رات دوجی وجہ تد روان وسط ایک جملہ آتن حسین چاندہ گھاٹ تو گھاٹ قربانی دی عمر ہے 6 مہینے حال اسورد 6 مہینہ جو ایک رات باقی ہے چاندہ میری قربانی کو جی اجرکم اللہ وسط گھرہ چوال ویسے آوالا لی رات غریب دی منگی ہوئی رات حسین ترائے حصہ جو تقسیم کی تھی پہلا حصہ صاحب دے خیمے آدھے غازی چراغ بجھا ایک ایک آدھے چور وجہ میری لیف ویسی آدھے ارتے کچھ چھوڑ کے نامے تو کلا دنے تیری بھیڑا نال دیا نال لو جیسا اکبر دے باغے خیمہ دے چکر لاؤنے شروع کی تدکا خیمہ چما پوتر تیار بیٹھی کرے دیئے کدائیں بھیڑ بھیارا تیار بیٹھی کرے دیئے ایک خیمہ دے بارو آئے ترائے دفعہ آواز یہ ہے بابا جان بیٹھے ہو حیرت مند بیٹھے ہو سید قدم رکنا ہے سجاد بیماری ودھ
گئی آدھے بابا اللہ دنات نسا اے آوازہ کہندیاں پیاں دیاں سیدہ دا میڈ سنگتی پڑھتے بیٹھل قرآن کوئی دعا بیٹھا مگدہ ہے کوئی من اجاد اللہ دی عبادت پتن ساری زندگی دی آخری رات ہے او غیرت منداؤ قیدہ غیور سجاد انکو آنکھ آوازہ تیمیاں رکھو یا خیمے پاٹ کے دور رکھ دی کیوں سجاد انہ دی آوازہ میری ابھیڑا دے خیمہ جو بیان دیان آدھے میری غیرت برداشت نہیں کر سکتے میں تجرہ اتنا برداشت نہیں کرندہ کی میں ڈٹھاؤ سی جتا چادر زینب دیہات شمر دہا آدھی آئی میری چادر والا دے آدھی آئی میں زہرات دے اے دوچہ حصہ تریجہ حصہ حسین اللہ دی عبادت گزارے کوئی تو چھوٹیاں دھیاں لے بیٹھے ہو سو دھی پیو دے نال ٹر دیو دیئے حسین آدھے سکینہ سم پو آدھے میں کو نیدر نہیں آدھی حسین میں صلح بچھائے نمازی بیٹھے ہو ترائے حالت ہو دیا نا حسین کے آم چاہ دی سامنے کھاڑ کے پیو دا چہرہ دے دی حسین رکوت جھڑا چکائے دی جھک گئی ہے اور چھوٹی دھیالے اوکے دی محبت حسین سر سجدہ رکھا ہے دھیر سارا زمین دے رکھا ہے آدھی انشاءاللہ خضر دے زندگی ہوئی اما بعدو فکر قال المعصوم علیہ السلام خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صلوات انتہائی محترم سامعین سارے نزدیک بلندی دے معیارات بہتری دے معیارات اور ان زہرا دے بابے دے نزدیک بہتری دا معیار کچھ اور ہے اجادیں بہتر ہو ایجاندے گلمال زیادہ پیسہ زیادہ سواری اچھی لباس اچھا لیکن سید الانبیاء فرمائدن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تو ہڈے وچو بہتر ہوئے جنہا خود قرآن پڑھتا ودا ہوئے یا دوجہ کو پڑھائندہ ودا ہوئے امام صادق فرمائدن ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون في تعلمه فرمایا مومن تہاری نگاہ کوئی اور ہو سی ساری نگاہ چوہے جرا دو حالت تو خالی نہ ہوئے جدہ موت آوے سے یا قرآن سکھ دا ودا ہوئے یا قرآن سکھیں دا ودا ہوئے بڑا مقام ہے حضرت نے فرمایا جرا بندہ اپنی اولاد کو قرآن سکھیں دے تھوڑے دے توجہ میں نے حدیثہ چار آز کرنا چاہنا فرمایا خوش نصیب ہے وہ بندہ من علم ولدہ القرآن کانما حج الویتا عشرت الف حجتن جرا بندہ اپنی اولاد کو قرآن دی تعلیم لیں دے ایمیں سمجھے اس بندے اللہ دے گھر دا 10,000 حج کیتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے
قرآن پڑھائے انہیں سمجھے اللہ دے گھر دا 10,000 حج. حدیث ختم نہیں تھی لطف لینا فرمایا وَأْتَمَرَ 10,000 عُمْرَةٍ فقط 10,000 حج نہیں بلکہ اللہ دے نامہ اعمال 10,000 عمرے دے ثواب ادا کرے سی. حدیث دا لطف تاں ہے جو بندہ پتہ لگے جو حج دا کتنا ثواب ہے عمرے دا کتنا ثواب ہے. احادیث شاہد ہیں. کوئی بندہ اگر صحیح پیسہ خرچ کرے حلال مال ہوئے رشوت نہیں سود نہیں چوری نہیں ڈاکہ نہیں خمس ادا ہے زکوٰۃ ادا ہے یتیمہ مسکینہ غریبہ فقراء دا حصہ الگ ہے پاک پاکیزہ منقح پیسہ وہ اگر بندہ صرف کر کے تے اللہ دے گھر دا حج کرے احکامات حج بھی صحیح طرح بجا لاوے تے جدہ واپس آندے فرمایا وہ بندہ ایویں سمجھے جی میں شکم مادر چو آج دنیا تے آیا ہوئے اللہ اس بندے دے سارے گناہ معاف کر دیتے. ایک حج دا اللہ ایک حج دا اتنا ثواب جہاں پتر کو قرآن پڑھائے فرمایا 10,000 حج دا ثواب مل سی 10,000 عمرے دا ثواب مل سی. توجہ فرمائے سو فرمایا کأنما اطعم 10,000 مسکین مسلم جائے. جیرا بندہ اپنی اولاد کو قرآن دی تعلیم لے وے یہ سمجھے 10,000 بھوکے مسکین کو کھانا کھوائے. کأنما قصا 10,000 مسلم آر. جیرے بندے اپنی اولاد کو قرآن دی تعلیم لیتی فرمایا وہ بندہ یہ سمجھے جی میں اس 10,000 ننگے مسلمان کو لباس عطا کیتے. انتہائی توجہ من علم ولدہ القرآن جس بندے اپنی اولاد کو قرآن دی تعلیم دیتی کأنما اعتق 10,000 رقبۃ من ولد اسماعیل. فرمایا وہ بندہ یہ سمجھے جی میں اس بندے اولاد اسماعیل دے وچوں 10,000 غلام کو آزاد کیتا ہے. توجہ طلب بات ہے فقط قرآن پڑھنا نہیں بات ہے تعلیم قرآن قرآن سیکھنا قرآت قرآن نہیں تعلیم قرآن. توجہ فرماؤ سو ظاہر کلام الامام امام الکلام حضرت دے کلام دا ایک ایک جملہ بغیر توجہ کیتے سمجھ چاہمن والا نہیں ہوتا. قرآت قرآن ہے الحمدی الف لے کے والنازسین تک قرآن کو پڑھ گننا. تعلیم قرآن دا مفہوم ہے فقط پڑھنا کافی نہیں بلکہ قرآن کو اس رنگ سکھے پتہ لگے قرآن دا حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے قرآن دے احکامات کیا ہیں قرآن دا عقیدہ کیا ہے قرآنی عمل کیا ہے. اتنا عرصہ زندہ رہنا ہے بالآخر دنیا تو چلا وینے. میرے بھائی پڑھے لکھے افراد تشریف فرماؤ زیادہ اس دنیا کو ظاہر ہے دوام نہیں ہے بقا نہیں ہے. قبر دے وچ ون کے سامنے قبر دی آوازاں پہلے آ رہی ہیں انا دار الوحدہ انا دار الوحشہ انا دار التربہ انا دار الظلمہ انا بیت الدود. میں تنہائیاں دا گھر ہیں ساتھی گن کے آنا میں دھیری کوٹھیاں چراغ گن کے آنا میں تاریکی دا گھر ہیں میں مٹی دا گھر ہیں میں کیڑے مکوڑا دی جاہیں. حضرت نے فرمایا کیڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ
جس بندے اپنی اولاد کو قرآن دی تعلیم دیتی یکون القرآن معاہو فی قبرہی حتی یبعث جدہ او بندہ دنیا تو ٹرسی قبر اجتنہا نہ ہو سی یو قرآن او بندے دا ساتھی ہو سی قرآن نال دوستی لاؤ کتنا عرصہ قرآن ساتھ دے سی میرا بھائی جری اولاد واسطے اتنے بندہ محنت کر رہے ہو قبر دفن کر کے منہ تے مٹی پا کے واپس آ گئی قرآن نالے سجن گھر آ گئے قرآن نالے کلخانی ہو گئی 40واں ہو گیا برسی ہو گئی جائیداداں تقسیم ہو گئیاں رشتہ دار جرے پیچھے رہ گئے ہن او آپس دے وچ لڑ پئے ادھر جھگڑے شروع ہن مرن والے کو یاد کوئی نہیں کر رہا قرآن واتی نالے توجہ نہیں فرمائی کتنا قرآن نال راسی جوان بیٹھے ہو آوان علی حدیث میں ایک جوانہ دے متعلق خالصتاً عرض کرنا چاہنا حضرت نے فرمایا حتی یبعث جتنے تک اے بندہ قبر چو اٹھی سی نہیں قرآن اس بندے دے نال راسی وقت میدان معاشر اچ نال پل صراط تے نال ہر مقام تے قرآن نال یمرو علی الصراط کالبرق الخاطف جتنا پل صراط تو لوگ کٹ کٹ کے جہنم اچ پہ ڈھاندے ہو سن فرمایا جائے پتر کو قرآن پڑھایا ہے بجلیاں کو گزر ویسی ایک صلوات پڑھو نا آل محمد دی ذات تے حضرت نے فرمایا من قرأ القرآن وہو شاب مؤمن جس بندے قرآن دی تلاوت کی تھی اور وہ بندہ ہے بھی جوان اور ہے بھی مومن فرمایا اس بندے دا مقام اتنا ہے اختلط القرآن بلحمہ و دمہ جدہ کوئی نوجوان قرآن دی تلاوت کریں دے ادھا قرآن پڑھنا اللہ کو اتنا پسند ہے ادھے قرآن پڑھتا وین دے اللہ اس بندے کو پہلا انعام عطا کریں دے قرآن ادھے گوشت اور ادھے خون دا حصہ بنتا ہے تھوڑی آواز جو ہے یکون القرآن حجیجاً عنہ یوم القیامہ حضرت نے فرمایا وقت قرآن قیامت دے دی اس بندے واسطے اللہ دی بارگاہ ایک سفارشی کر رہا ہو سی تے احتجاجی کر رہا ہو سی آج قرآن سارے کول بین الدفاتین دو گتن دے درمیان ہے روز قیامت ایک نورانی شکل دے وچ جوان دی شکل دے وچ قرآن آسی احتجاج کر رہا ہو سی یا رب ان کل عامل قد اصاب اجر عملہی غیر عاملی پروردگارا آج ہر عامل کو اپنے عمل دا اجر مل گئی ہے جے نماز پڑھی ہے حکم عمل دا اجر مل گیا جے روزہ رکھا ہے اس کو اجر مل گیا جے زکاة دیتی جے حج کی تھی جے سارے عاملین کو اپنے اپنے عمل دا اجر مل گئے پروردگارا لیکن جس بندے قرآن دی تلاوت کی تھی ہے حالت نہیں اس بندے کو اپنے عمل دا اجر نہیں ملا توجہ فرمیسو فرمایا یکسو اللہ حلتین من حلل الجنہ جدہ قرآن سفارش کرے سی اللہ اس نوجوان کو جنت دے دو لباس عطا کرے سی توجہ قرآن اکسی حال اجر تھوڑے انبیاء شفاعت کرنی ہے عقیدہ شفاعت ہے نا مکتب اہل بیت دا خاصہ ہے حضرت فرمایا کہ جرا بندہ ساری میراج دا قائل نہیں رجعت دا قائل نہیں عقیدہ شفاعت دا قائل نہیں او شیعہ نہیں انبیاء شفاعت کرنی اولیاء شفاعت کرنی آئمہ خدا شفاعت کرنی صالح علماء شفاعت کرنی شہداء شفاعت کرنی
نیک مومنین شفاعت کرنی، قرآن شفاعت کرنی، سفارش کر رہے ہو سی قرآن اللہ دی بارگاہ عمل زیادہ ہے اجر تھوڑا ہے۔ ادھے جوانی بھی غالب آون دی کوشش کریں دی ہے، جوانی دا نشہ بھی ہے، دولت دا نشہ بھی ہے، دوستان دی محفلاں چھوڑ کے قرآن پڑھدا ہے، دنیا دے کم چھوڑ کے قرآن پڑھدا ہے، اس دا عمل زیادہ ہے، ادا اجر بہت کم ہے۔ اس وقت قرآن دی آواز سی اجر زیادہ دے، توجہ رکھنا۔ فرمایا یجعلو علی راسہی تاج الکرامہ، جد قرآن مزید سفارش کرے سی اللہ کرامت دا تاج اس مومن کو پوے سی۔ میں قبل اس دے کے میں اگل حدیث مکمل بعد اچھ کرے سائیں میں دو چار جوانی جلدی جلدی اٹھی پو، اور آج دا میں کو پرنسپل صاحب دا بڑا بار بار اصرار دے نال حکم ہوئے، یہ پرچی پہنچ گئی ہے، تے پرچی پہنچن تو پہلے میں تو کہا تھا بھی ہمیں چندے واسطے اپیل ہے تے روٹین تو تھوڑا جیا ہاتھ کے جیبوں دے وچ ہاتھ پہنے ونجو، تے جتنا ہی مدرسے واسطے ممکن ہے تساں امام دے گھر کو سنبھالن دی کوشش کرو، تے اللہ تھوڑے گھر کو سنبھلے سے ایک صلوات بآواز بلند پڑھو۔ اس نلو بلندر صلوات پڑھو آل محمد دیات۔ توجہ ہے نا؟ فرمایا کہ اللہ اس مومن دے سر دے اتے کرامت دا تاج سجیسی، قرآن اکسی عمل زیادہ ہے اجر حالے تھوڑے۔ اللہ اکبر۔ ارے بھائی قرآن نال دستی لاؤ۔ حضرت امام زین العابدین ارشاد فرمائن لو ماتا من بین المشرق والمغرب بعد ان یکون القرآن معی لما اوحشتو۔ فرمایا اگر مشرق تو مغرب تک پوری دنیا دے لوگ مر ونجن تے میں کو سفر کرنا پوے، فرمایا اگر قرآن زین العابدین دے نالے میں کو کہیں شہدہ ڈر بھی کوئی۔ قرآن ایسا دوست ہے جرا بے وفائی نہیں کرے گا۔ بڑے قریبی سجن وقت آئے، بیماری آئی چھوڑ گئے، غربت آئی چھوڑ گئے، بڑھاپا آیا، کمزوری آئی، امتحان آیا چھوڑ گئے، مصیبت سوکھی چنالن۔ فرمایا قرآن یہ جیاں دوست ہی جرا کتنے ہی کلہ نے بھی چھوڑے تھا۔ قرآن ایسا ساتھی ہے جرا بے وفائی نہیں کرے تھا۔ قرآن ایسا رہنما ہے جرا غلط رستے سے نہیں دے تھا۔ توجہ فرمائے سو قرآن نال دوستی لاؤ، قرآن اکسی عمل زیادہ ہے اجر تھوڑے جی۔ قرآن دی سفارش نال جنت دا لباس بھی بائی کھڑے، سر دے اتے نورانی تاج بھی سجائی کھڑے، وقت بھی قرآن اکسی عمل زیادہ اجر تھوڑے۔ انتہائی توجہ دا طالبہ، عمل زیادہ اجر بہت ہی کم ہے۔ حضرت نے فرمایا اِنَّا درجات الجنت علی عدد آیات القرآن۔ فرمایا یاد رکھنا جنت درجات دی تعداد اتنی ہے جتنی قرآن دیاں آیات دی تعداد ہے۔ ہون اس کاری قرآن کو آکھا ویسی جیویں دنیا تے سونی تلاوت کریں دا ہمیں اقرا ورکا ہون بھی ایویں ایک آیت پڑھ دوان، ایک درجہ بلند تھی دوان۔ کتنا سفر کرے سی۔ لیس بینہ و بین الانبیاء الا درجتاً واحدہ۔ فرمایا اللہ دے نبی جس درجے تے ہو سننا انہاں تے کاری قرآن دے درمیان صرف ایک درجے دا فرق رہے گئے سے۔ اہمیت قرآن سمجھو، بڑی محبت ہے کربلا والا کا قرآن نال، بڑا ہی قرآن پڑھے کربلا والا۔ آواز بلند صلوات۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ڈاویں دی رات
حسین نے سنگتیاں قرآن پڑھے، حسین نے بہنیں قرآن پڑھے، خود زہرا دے پتری قرآن پڑھے، ڈاویں دا دی چڑھے زہرا دے پتر دی علی اکبر دے چہرے تے نگاہ پئی حسین قرآن پڑھے، پتر ٹرے دا کھڑے قرآن پڑھ دا کھڑے، سر تن تو جدا ہو گئے، لوکے نیزہ تے چڑھ گئے، کوفہ تے شام دے بازاراں چی حسین قرآن پڑھے، پڑھا ہر کا قرآن ہے، حسین لیے بہنیں قرآن پڑھے، سنگتیں قرآن پڑھے، زہرا دے پتری قرآن پڑھے، جوانی قرآن پڑھے، لیکن چھوٹیاں اولاداں لیو این کہہ نہیں پڑھا قرآن جی میں پڑھے نا علی اصغر دی اماں رباب، پوتر ہی تسا علی اصغر ہی تڑپ دا، ایویں 6 مہینہ دے پتر کو ہتھاں تے چیندی ای بطول دی نوح تربیت دے کس گھرانے دی لوری دے دی قرآن پڑھ دی آدھی کھڑی علی اصغر والوالداتو یرزینا اولادا ہننا ہولین کاملین، اللہ دا قرآن دے ماما پتروں کو 2 سال دو ملا، اللہ بیٹوں کو سلامت رکھے، اصغر اللہ دا قرآن دے ماما پتر کو 2 سال دو پلاویں، راج نتی میں ماں دی مجبوری ہے میں تا کو 6 مہینے راج کے نہیں پلایا میرا لال، بابے دی مظلومیت تا او گواہ ہے علی اصغر، بزرگ علماء دی زبانی جملے سنن، جیرا کام علی اکبر دے جگر نہیں کیتا، جیرا غازی دے بازوہ نہیں کیتا، او کم کیتے رباب دے علی اصغر، سار ہوئے نا نیزہ تے سوار، لوگ دے دیا اے 18 سال ہے، اے لڑیا ہو سی، اے 25 سال ہے، اے 90 سال ہے، اے 54 سال ہے، اے 57 سال ہے، اے میں دے دیا نا سار، تجرے ویلے نگاہ پویا نا علی اصغر دے سار تے، ایک بیدہ مونڈا حلا کیا دن جانگ کا نہیں تے ظلم تھی ہے، اے تیر چاہ سکتا ہے، شہزاد دی شہادت دا کوئی ایدہ صدمہ ہی نہ سیدہ کو، مختار بھیجن قاتلہ دے سار، تو زہرا دا پتر پوچھ دا بیٹھے زین العابدین کا حالت ہی میں دے اصغر دا قاتل نہیں پکڑے، مولا جوانا دے قاتل دے پوچھوا، بابے دے قاتل دے پوچھوا، علی اکبر دے قاتل دے پوچھوا، 6 مہینہ دا لالے دے او دے قاتل دے پوچھ دے وعدے نروا جیندہ 32 سالہ ٹرے، کہندہ 18 سالہ ٹرے، او ماں چھاتی باندھی ودیئے، او ٹھٹا پانی بھی پیدی ودیئے، آدھا کڑے نروا جیندہ 6 مہینہ دا نا ہمارا باپ چھاتے بیٹھیے، 11 محرم جدہ قید ہو کے ویندیاں پہیاں ہنہ کوفے، بڑی وفادار ہے یہ علی اصغر دی ماں رباب، ایویں اپنے سردار دی لاش دی سران دی آکھڑیے، سر تنال آئی کوئی نہ، کٹی ہوئی رگد دے دی کھڑیے دے آدھی کھڑیے، حسین میں تیدہ وسطہ ویلے سنے، حسین میں سنے تیدہ لباس جنت جو آندہ آئی تے کو اجڑ کا ڈٹھے ماج تیدہ کفانی کوئی نہیں، اجرکم اللہ بھی دنیا دے غام میں چنہ رہو، ایک دین دا مہمان رہ گئی زہرا دا چانتے وزدے گھران جوان ہونے سیدہ دا پانی پانتے، حسین میں تیدہ وسطہ ویلے سنے، حسین میں سنے جبریل دے پرہ دے سائت اللہ سمدہائیں، حسین اج میں تے کو اجڑا پیڑے دیاں تیدی لاش دھوپتے پائیے کفن کوئی نہیں، بغیر غسل دے دفن دے تے گڑے دی پیاں
کنیز وعدہ پہ کرے دیئے جتنے تے جیدی راسا میں چھاتے نہ بس بے وعدہ کیتے سردار نال تو نالے دیکھ کیا دیئے میں دا چوٹیاں آلہ علی اصغر تے کو بابا چاہ کے منگدر یہ ہیک گھٹ پانی تے قاتل مارے تیر ماں ایک وعدہ تیرے نالی کریں دی پئی اللہ جانے صدمہ کتنا حاماد دل آدھی پانی بغیر تا زندہ راونا ممکن نہیں پیسا صحیح لیکن ٹھٹا پانی نہ پیسا بریاتی ہوگی لکھوار واللہ کہا دعا والتے ہاتھ بلند کر چاہ خدا میرے استاد محترم کو لمبی زندگی تے صحت عطا کرے اور فرمائے دے رانن جلے پیندی بھی آئی نا مو کربلا تو کر کے آدھی اصغر باوے گرم ہے تو پانی تیرے واسے بابا منگدہ رہیے مختار کو آنکھ جلدی حرم لے دا سر بھیج پیغام مل لے مختار فوجی بھیجیں جلدی گرفتار کرو جلے گرفتار ہو کے حرملہ آئے نا تسا ڈاڈا آئی آدھے مختار تے مارنے میں مریونے میں تسا ڈھگا تے حکم باویں حیوانی ذبح کرو نہ کو پانی پلاؤ میں کو گھوٹ پانی دے منہ تے تماچا مار کے آدھے حکم کربلا بھول گیا ابھی اجرکم اللہ ملکوار والا دا آدھے تسا ٹھگا پانی دے سید آدھے کربلا یاد کوئی نہ بھی جدہ حسین ایک گھٹ منگدر ہے آدھے مختار تو میں کو مارنے میں مریونے میں کو پاک لگے میں بچدہ نہ مختارہ دے میری ہگل من میں کو کربلا والا دی کوئی کہانی سنا میرا دل لا دے میں راج کے رہا آدھے میں کو اے دسا کربلا جو ظلم کی دینے کی تھی رنی ہے انشاءاللہ میں سمجھا گنا آدھے عباس کو تیر میں مارے مشہد کا نشانہ بنائیں لیکن آنکھی جوائیں لگ گئے سارا علیندہ ہائی میں نارونا حسین کو تیر میں مارا سینج مارن کانڈا لے پاسو چھکس میں نارونا آدھا جدہ میں اصغر کو تیر مارے نا تے پتر حتیٰ تے پیو تے حتیٰ تے تڑپائے تے حسین چاہ کے کل دا محرم تے عمل کرنے کہیں اللہ خیمہ دو ویدہ ہے کہیں اللہ پچھا واللہ یادہ میں جتنا سانگ دل ہمنا میں ڈٹے تا خیمے دے دروازے تے ماں کھڑی آئی آتی آئی تیری اپنی اولاد کوئی نہیں آدھے اوہلے میں رو پیاں جدہ بطول دی دھی کھڑی آتی آئی میری جھولی دی رونق بنائی آئی میں تا بولی نہیں بول سکتا مختار کچھ دے ظالمہ اے دسا جدہ اصغر کو تیر مار رہی ہوں دی حالت کیڑی ہے آدھے نہ کر سکتے برداشت مختار آدھے مر گئی ہو گیا تا اصغر دی ماں آدھے مختار حالت تلزو ہی چاہیے تلزو مچھلی دی حالت ہے جدہ پانی تو بہراوے نا اتنے تئیں اندھی طاقت باقی ران دیئے کہیں لے تڑپ کے اوجھا مچھلی دی زندگی پانی ہے وقت تڑپ کے بیجا جدہ ایک طاقت مکونجے نا وقت کہیں لے سجا کرواٹ کہیں لے کھربا کرواٹ توجہ ہی بیٹھے ایک طاقت مکونجے نا کہیں لے منہ کھلے دیئے یار جدے گھارے 6 مہینہ دے بچے حسن کہیں لے منہ بند کریں دیئے آدھے حالت تلزوئی چاہیے لیکن محب حسین شاہ مرحوم فرمائے دین حالتا ایک ترائے ہوں دین اصغر دی چوتھی آئی وہ فرمائے دین ایڈا مجبور آئی منہ کھولے ہاں باندھ نہیں کر سکتا باندھ کر رہا کھول نہیں سکتا چاہی کھڑے حسین یا قوم قد قتل تم صحابی و اہل بیتی مسلمانوں میرے پوتر مارے نے میرے بھرا مارے نے
میرے جوان مارے نے قد باقی یا طفل الرضی میرا ہکو اصغر بچ گیا آدھے مانگ نہیں سکتا ادو آواز آئی ہے اکتا کلام الحسین وط حسین فاڑی نہ منگے بس حرمل فوج چھوڑیے تیر اونچائے جیرا جنگچ گھوڑا کو مارا ویندہ ترائے نوکالا تیر آئی ایویں نشانہ بناون تو پہلے پوچھ دے شمر اے دسا تیر پیو کو مارا یا پتر کو مارا ایک کمینہ آدھے معصوم کو مار چھیک دیتی ہے تیر کمان چھوڑیے بچے دے گالی چل گئے زابہاہو من العوزن الى العوزن رباب تا پھول ہکن تو ویکن تے زخمی تھی ہے یہ سوکھا نہیں میں پڑھنا بہت آسان ہے تو سننا بڑا آسان ہے اس بچے دی شہادت حسین واسطے اکبر نالو اوکھی آئی غازی نالو اوکھی آئی اکبر لتھے حسین لاندہ نہیں ڈٹھا غازی دے بازو جدا ہوئے ہوندے نہیں ڈٹھے اصغر ہوئے جکو ہتھا تو چاہی کھڑے قاتل تیر جڑیں در حسین دے در اے چھک لیتی ہے حسین دے در اصغر دے گالی چلک گئے پوتر دے ہتھا تے تڑف داری ہے اے او حسین دے جیرا ہور کو آتا آئی پیو پتران دی علاشہ نہیں چاہے دے اللہ جانے کیڑا مجبورا جدا چاہ کے کہیں لے خیمہ دو ویدہ ہائی سوچیں دا ہاں خیمے گھن گئی امیدی ماں تے بھیڑا مارو ایسے واتا دا ہی دفن جگرہ کوئی ایڈا غریب پیوئے نہ آپ قبر بنائی اس آپ پتر کو دفن کی تس میں قبر کھڑا دا حسین چھوٹا جیا گڑا کھو دے پیرا لے پاسو مٹی پاونی شروع کی تھی اس بلکل آخری جملے میں ایک وین پیا کرے نا آخری کوشش کرنی آ جو آئی دے دی کم از کم کوئی آنکھ خالی نہ ونڈے حسین میں مٹی پہندہ آئے جدہ سینے تے آئے نا غریب کانڈ کی دیئے کانڈ کر کے آدھے اصغر کربلا دی ریت گرم تیڑا چہرہ نرام سوال کرنے آئے اکبر کو نوی دفنایا غازی کو نوی دفنایا بیاکے کو نوی دفنایا 6 مہینہ دلال کیوں غدا دفنینے ممکن ہے کربلا دا غریب جواب دے وے مات جھولی دی زینت نیزہ دیانیاں تو بچوتے ممکن ہے غریب جواب دے وے گھوڑا دیا ٹاپت بچونے اولیاء لیا میں تو آنے ہوتے سوال کرے نا کوشش جو کرے داری آئے بچہ اصغر پڑھو مقتل دیا کتابا ادو تیاری بیٹھے دیا لاش تلاش ودے کرے دہن ہر قاتل سرنے دے بلند کیتا ہے اور والا سجے کبے وجدہا آدھے دے کو میں تیر مارا ہے ودا سار کوئی نہیں آدھے جے سر نہ ہویا میں کوئی نام نہ مل سی ایک کمینہ دے چھا میں رسینا تلاش تو سکرو ٹبے دی گیڑ نال حسین قبر بیٹھا بڑے دہا کمینے گھوڑا تے سوار ہوئن ہتھا جنے دے چائنے کربلا دی زمین مرے دے آدن نیزے مرے دے آدن مایا دا نیزے زمین نہیں پہ لگ دے رباب دے جگر تیرے دل ہی سیدہ دی محبت ہے میں بڑے آؤکے لفظہ تے آگیاں تے آخری جملے بھی اپڑتا میں آخری کوشش بھی کرے نا ایک کمینے نیزہ مارا ہے دعا ہتھا نال نیزہ باہر چھکا ہے اوزادار شریفان دا خالی نیزہ تنا نیزے دی چجد رباب دا اصغر سوار ایوے آئے جیوے مالی دی سوئے تے پھل جیرے ہاتھ سینت پیادن شالا غریب دی زرین عالم مستیون کربلا اللہ تیری آوازات رحم کرے جدر نیزے تے اصغر آئے ماتا دہلی کھڑی
دوڑ کے آئے سارا نالو پہلے شمر آئے میں کو معاف کرائے ادارہ علماء موجود پڑھا نالے پڑھ دے میں نے اس بچے دیا ظلفہ جا ہاتھ بائے ای جھٹکے نال نیزے تو اصغر چھڑائے جدہ ایک وینا بہنہ باندھا زمین دے بیٹھائے یا ای جیب چو خنجر کڑھے آئے اصغر بھی گردن پہ چلاونا شرگیت آئے مات میں تو جھاڑ پائیے آدھی ای زینب چل دیا وقیدہ پیا تیری محبت کو دیکھ کے ایک جملہ بھی پڑھتا جدہ ہی کمینے خنجر چلائے زینب تو حقل مار کے آدھی میدان تریجی دفعہ پیا کسدائے جنہ ماواد جھولیے چھوٹا بچہ ہوئے فطرت اللہ محبت ہی میں بڑھائیے پاوے جو ادھی رات تیم ہوئے ماں کروٹ تبدیل کرے نیندری چی کیوں نہ ہوئے پہلے پتر کو چین دیئے ماں سینے نال لے دیئے وقت میں پاسے سمجھ دیئے وقت کروٹ تبدیل کرے دیئے شام دا زندانہ اصغر دی ماں کئی اللہ سجے ہاتھ